کہ آپ نے 35 سال بطور استاد قوم کی خدمت کی اور ریٹائرمنٹ لینے کے بعد آپ نے سیاست میں آنے کا فیصلہ کیوں کیا؟ کیونکہ ہماری پارٹی کا یہ نہ ہے کہ طاقت کا سرچشمہ عوام ہے. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں ہوں عدیل احمد. پولیٹیکل اینڈ سوشل اویئرنیس سیریز میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. آج میرے ساتھ موجود ہیں عبد الرحمن صدیقی صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سر سب سے پہلے آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے اتنی مصروفیات میں سے وقت دیا. میرا آپ سے جو پہلا سوال یہ ہے کہ آپ نے 35 سال بطور استاد قوم کی خدمت کی اور ریٹائرمنٹ لینے کے بعد آپ نے سیاست میں آنے کا فیصلہ کیوں کیا؟ آپ کو پنشن مل رہی تھی، آپ اپنی زندگی خوشباش گزار سکتے تھے، لیکن یہ سیاست میں آنے کا فیصلہ آپ نے کیوں کیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں نے بطور استاد 35 سال ادھر اسکول میں پھر کالج کے حصے میں سروس کی ہے. جی. اور اس یونین کونسل میں بہت سارے ایسے میرے شاگرد ہیں جو اب وہ میتھ کو پڑھا رہے ہیں. میں میتھ کا ٹیچر، اصل میں ڈرائنگ ٹیچر کے پوسٹ پہ کام کرتا تھا، لیکن یہاں اسکول میں جو ہے وہ میتھ پڑھاتا تھا میں. اچھا. تو اس وقت میتھ پڑھانے والے استاد بہت کم تھے. جب میری اپائنٹمنٹ ہوئی ہے بطور سائنس ٹیچر تو میں نے میتھ یہاں شروع کیا اور الیکٹو میتھ اور جنرل میتھ دونوں میں بچوں کو پڑھاتا رہا ہوں. جی. اب ماشاءاللہ پوری یونین کونسل میں میرے شاگرد ایسے ہیں کہ جن میں شریف صاحب سرفہرست ہیں، وہ میتھ پڑھا رہے ہیں. جی. اسی طرح کیلگراں اور باقی یونین کونسل جین تک جی میرے شاگرد ہیں وہ میتھ پڑھا رہے ہیں. یہ تو سلسلہ اس طرح گزر گیا. ریٹائرمنٹ کے بعد میں نے جو پہلا فیصلہ کیا تھا وہ یہ تھا، میرے دل میں خواہش تھی کہ میں اللہ تعالیٰ کے گھر کا اور اس کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار کی زیارت کروں. تو یہ خواہش میری 2017 میں پوری ہو گئی تھی. میں وہاں سے واپس آیا. جی. اس کے بعد سیاست میں چونکہ میں پہلے ہی سے پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ منسلک تھا. جی. نظریاتی طور پر. اچھا. کیونکہ یہ بلدیاتی الیکشن جو ہیں یہ 31 سال کے بعد یہاں ان کا انعقاد ہوا ہے. جی جی بے شک. اصل میں اس کا مقصد یہی ہوتا ہے بلدیاتی انتخابات کا کہ بلدیاتی نمائندے منتخب ہو کر گاؤں کے سطح پر، نچلی سطح پر عوام کے مسائل کو حل کیا جائے. تو اس کا بڑا فقدان تھا. 31 سال کے بعد یہ الیکشن ہوئے ہیں تو میں نے بھی سوچا کہ میں ان میں حصہ لیتا ہوں، اور اگر اللہ تعالیٰ نے مجھے کامیاب کیا تو میں انشاءاللہ اپنے وارڈ میں، اپنے گاؤں میں، اپنی یوسی میں انشاءاللہ عوام کے بنیادی مسائل کے بارے میں جو ہے وہ کوشش کروں گا. اس لیے میرا یہ مشن بنا کہ میں سیاست میں چلو باقاعدہ طور پر حصہ لوں. تاکہ آپ نے کہا کہ میں نے 35 سال ادارے میں رہ کے خدمت کی، اور یہ خدمت کا سلسلہ رکنا نہیں چاہیے تاکہ یہ آگے بھی جاری رہے. اسکول لائف میں نے اپنا جو ہمارے ٹیچر ایگزیکشن کے ہوتے ہیں نا انتخابات، جی جی، اس میں بھی میں نے حصہ لیا تھا. اور اس میں تحصیل سطح پر نائب صدر منتخب ہوا تھا. جی. ٹیچر حضرات نے مجھے منتخب کیا تھا اپنی تحصیل سطح پر، اور ان میں نے اپنی طرف سے جو میں کر سکتا تھا اساتذہ کی خدمت جو ہے انشاءاللہ کی ہے، جن میں قاری حبیب الرحمان صاحب کیلگراں سے، چودھری محمد شفیع صاحب مرحوم مجوتر سے، اس کے علاوہ اور بھی کئی استاد ہیں جن کی ڈیتھ ہو گئی تھی، ان کے کیسز وغیرہ جو ہے وہ حل کروائے، ان کے معاملات. اور اس کے علاوہ جو باقی اساتذہ کے تھے وہ بھی معاملات میں حل کرواتا رہا ہوں. تو میرا یہ مشن تھا کہ میں انشاءاللہ عوام کی جو ہے وہ بھی خدمت کروں. تو اس لیے میں نے کوشش کی ہے. تو سر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ عوام نے کتنی بڑی ذمہ داری آپ کے ذمہ ڈال دی ہے؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے، کیونکہ ہماری پارٹی کا یہ نہ ہے کہ طاقت کا سرچشمہ عوام ہے. جی. تو اللہ تعالیٰ کی مدد سے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے عوام کے
ووٹ سے میں منتخب ہوا ہوں، تو ظاہر ہے تو یہ بڑی ذمہ داری ہے اگر ہم اسے سمجھ کر کریں کہ گاؤں کے سطح پر، یونین کونسل کی سطح پر ہم اپنے مسائل کو حل کریں. جی تو یہ میں سمجھتا ہوں بہت بڑی ذمہ داری ہے کہ اگر اس کو کیا جائے. جی تو سر آپ چونکہ پہلی دفعہ سیاست میں آئے اور آپ نے بھاری اکثریت سے کامیابی بھی حاصل کی، جی آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس کامیابی کی اصل وجہ کیا ہے؟ آپ کی جو ہے ذاتی شخصیت ہے، پارٹی کا ویژن ہے، یا پھر آپ کے جو مد مقابل تھے وہ کمزور امیدوار ہیں؟ اصل میں سب سے پہلے میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ اللہ کے تعالیٰ کے فضل کی جی بات ہے، اور اس کے بعد میں استاد بھی رہا ہوں، جی اور اس کے ساتھ ساتھ اس سے پہلے بھی میں اپنے محلے کے، گاؤں کے کچھ ایسے سوشل ویلفیئر کے جو کام ہوتے ہیں ان میں حصہ لیتا رہا ہوں، اچھا جن میں زلزلے کے بعد ایکٹڈ تنظیم یہاں آئی تھی. یہ WFP والے جو ہے نا، یہ ہمارا نیچے سکول کے ساتھ وہاں کیمپ تھا ان کا، NRSP وہاں اس کے ڈسٹریبیوٹر تھے. تو یہ لوگوں کو غلہ وغیرہ اور پرچہ جات، بوٹ وغیرہ، یہ اس قسم کی بنیادی ضروریات وہ مہیا کر رہے تھے، تو ان میں بھی میں حصہ لیتا رہا ہوں، اچھا. والنٹیئر طور پر. تو سر جس وارڈ سے عوام نے آپ کو منتخب کیا ہے، جی، اس کے بنیادی مسائل کون کون سے ہیں؟ ہمارے وارڈ میں گاؤں کی بات جو میں آپ کو بتاؤں، وہ ہمارے گاؤں کے مغل برادران جس سے آپ واقف ہیں، جی جی انہوں نے ہمارا ماشاءاللہ اس وقت گاؤں میں ڈگری کالج، سائنس ڈگری کالج موجود ہے. بے شک. اور اس کے علاوہ جی موٹے موٹے مسائل جو ہے نا جی، روڈز وغیرہ، ان کی وساطت سے، ان کی کوشش سے یہ کافی حل ہوئے ہیں، جس میں پوری یونین کونسل، بلکہ سامنے والی یونین کونسل نصیری، نصدہ، جی جی اور اگلی یونین کونسل مچھیارہ تک کے بچے یہاں، جینگ، سرلی سچا، پانچ گراں، اس طرف سے بھی لڑکے کالج میں آتے ہیں اور تعلیم حاصل کر رہے ہیں. بے شک. تو اس کے بعد بنیادی مسئلہ جو ہمارے وارڈ کی حد تک ہے، وہ سب سے پہلا مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے وارڈ میں یہ سامنے نکا داخلی ایک پرائمری اسکول ہے، جی. اور اس کے بعد ایک پرائمری اسکول یہ اوپر ہے قاضی آباد. جی. اس میں اگر آپ غور سے دیکھیں تو یہ بڑا ایک بنتا ہے، کافی اس کا دورانیہ بنتا ہے وہاں سے یہاں تک، فاصلہ. اور چھوٹے جو بچے ہیں نا جی، وہ پرائمری اسکول کے حد تک وہاں نیچے اسکول میں نہیں جا سکتے. تو ہمارے اسکول میں ایک تنظیم کا اسکول چل رہا ہے کلس میں، جی. تو اس کے علاوہ کوئی اسکول نہیں ہے. تو میرا سب سے پہلے انشاءاللہ یہ کوشش ہوگی کہ میں اپنے دوسرے ساتھیوں سے، کیونکہ یہاں PTI کی حکومت ہے، جی. ان سے مل کر ایک اسکول کا مسئلہ جو ہے وہ حل کرواؤں، جی. تاکہ جو ہے ہمارے چھوٹے بچے جو ہے وہ قریبی اسکول میں تعلیم حاصل کر سکیں. جی. تو یہ اسکول کے علاوہ آپ کے وارڈ کو کوئی اور مسائل درپیش نہیں ہیں؟ نہیں، مسائل تو بہت سارے ہیں. آپ اگر دو تین آپ بتا دیں. جس طرح اسکول کے علاوہ یہ ہے کہ ہمارے وارڈ میں سب سے، ہمارے گاؤں میں بلکہ پورے میں پانی کی قلت ہے. اچھا. ایک پانی کی واٹر لائن جو ہے وہ مجوتر کے بیک سے بنتلا کے مقام سے آئی ہوئی ہے، جی. جو قاضی آباد تک آتی ہے، اور دونوں محلوں میں، جبرال پرلی طرف اور اس طرف، وہ لوگ استفادہ کر رہے ہیں. جی. دوسری ایک کول آ رہی ہے، ابھی بشیر مغل صاحب سیکرٹری تھے، انہوں نے، ان کی کوشش سے وہ کول منظور ہوئی ہے، وہ بھی ہمارے گاؤں میں پہنچ چکی ہے. اس کے باوجود بھی ہمارے گاؤں میں پانی کا جو ہے نا یہ بڑا مسئلہ ہے. وارڈ میں بھی مختلف جگہ پر جو ہے پانی کی ضرورت جو ہے نا وہ محسوس ہو رہی ہے. کچھ پوری ہو گئی ہے، کچھ انشاءاللہ ابھی باقی پوری، انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ باقی لوگوں کو بھی اس کا فائدہ ہو. سر، آپ کے اوپر عوام نے اعتماد کرتے ہوئے آپ کو منتخب کیا ہے، اور ظاہر سی بات ہے آپ ان عوام کے مسائل کو حل کرنے کے لیے آئے ہیں. آپ کیا پلان لے کر آئے ہیں؟ آپ ان عوام کے مسائل یہ کیسے آپ حل کریں گے؟ سب سے پہلی بات اس میں تو یہ ہے جی کہ یہ 31 سال کے بعد جی یہ بلدیاتی الیکشن ہوئے ہیں. جی. ان میں کوئی خاطر خواہ کامیابی اس سے پہلے جو نظر نہیں آئی ہے،
اگر آپ اس میں گورنمنٹ سنجیدہ ہوئی، جس طرح موجودہ گورنمنٹ نے یہ الیکشن کروائے ہیں، جی جی یا وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم یہ اختیارات دیں گے نچلی سطح پر، بے شک اگر ایسا ہوا تو انشاءاللہ ہم پوری کوشش کریں گے کہ ان مسائل کو برے کار لاتے ہوئے ہم مسائل کا جو ہے وہ حل کر سکیں، اچھا اور مل کے مشاورت سے دیگر ہمارے گاؤں میں یا یوسی میں جو لوگ منتخب ہوئے ہیں ان کی مشاورت سے انشاءاللہ ان مسائل کو حل کرنے کی کوشش کریں گے۔ سر آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے وقت دیا، اور میرا آخری سوال آپ سے یہ ہے کہ آپ اپنے دیکھنے والوں کو، اپنے ووٹرز کو، اپنے سپورٹرز کو آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ میں اپنے ووٹرز حضرات اور عوام کو یہی پیغام دیتا ہوں کہ وہ کوشش کریں، ہم بھی کوشش کریں گے، مسائل کو ہم مل کر جو ہے وہ انشاءاللہ حل کریں گے۔ حل کریں گے بے شک۔ جی، تو ناظرین، ملتے ہیں پولیٹیکل اینڈ سوشل اویئرنیس سیریز کی اگلی ویڈیو میں، تب تک اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔